سن رکھی ہیں۔ برمودا ٹرائی اینگل سمندر کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو اصل میں اٹلانٹک اوشن میں پایا جاتا ہے۔ یہ ٹرائی اینگل فلوریڈا سے برمودا آئی لینڈ اور پھر پورٹو ریکو سے ہو کر واپس فلوریڈا پر ختم ہوتا ہے۔ اس بننے والے ٹرائی اینگل کا ایریا 8 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کے برابر ہے، یعنی یہ ٹرائی اینگل پاکستان اور ترکی سے بھی کافی زیادہ بڑا ہے۔ اس کو کبھی برمودا ٹرائی اینگل تو کبھی ڈیولز ٹرائی اینگل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ٹرائی اینگل اپنی مسٹری کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ جہاں سے گزرتے وقت شپس اور ایئر پلین کا کنٹیکٹ اپنی بیس اسٹیشن سے اچانک ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتے ہیں۔ ابھی تک شپس اور ایئر پلین کی ایک بہت بڑی تعداد اس ٹرائی اینگل میں گم ہو چکی ہے۔ آج تک ان میں سے چند شپس اور ایئر پلین کا ملبہ سمندر کے باٹم سے ملا ہے، لیکن وہ بھی اس جگہ سے نہیں جہاں پر آخری بار ریڈار پر شو ہوئے تھے، جبکہ دوسروں کا نہ ملبہ ملا۔ سمندر کے اس حصے میں طاقتور وارٹیکس پایا جاتا ہے یا پھر یہاں سی مونسٹر یا ایلین کا بسیرا ہے۔ آخر برمودا ٹرائی اینگل میں کچھ تو مسٹری ضرور ہے، جس کی وجہ سے نہ تو یہ بڑی سے بڑی کارگو شپ کو چھوڑتا ہے اور نہ ہی کسی جہاز کو۔ یہاں پیش آنے والی سرگرمیوں کی وجہ آخرکار سائنسدانوں کو پتہ چل چکی ہے۔ یہ معاملہ شروع ہوا تھا 1945 میں، جب یو ایس نیوی کے 5 ایئر کرافٹ ایک مشن پر نکلے تھے۔ ان 5 ایئر کرافٹ میں بیٹھے 14 لوگوں کے لیے یہ بالکل روٹین پریکٹس تھی، لیکن برمودا ٹرائی اینگل کے ایریے میں آتے ہی یو ایس نیوی کے ریڈار سے وہ 5 بمبر طیارے اچانک غائب ہو گئے، اور وہ بھی ایک ساتھ۔ کیونکہ اس وقت ورلڈ وار 2 کو ختم ہوئے صرف چند ہی مہینے گزرے تھے، اسی وجہ سے یو ایس نیوی کا شک تھا کہ شاید کسی دشمن نے ان کے جہازوں کو گرا دیا ہے۔ ان کی تلاش میں ایک اور نیوی ایئر کرافٹ بھیجا گیا، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ بھی برمودا ٹرائی اینگل کے ایریے میں آتے ہی ریڈار سے غائب ہو گیا، اور اس طرح نہ ہی کبھی ان 5 بمبر ایئر کرافٹ کا اور نہ ہی اس ریسکیو جہاز کا کبھی پتہ چل سکا۔ یہی وہ واقعہ تھا جس کے بعد دنیا بھر میں برمودا ٹرائی اینگل کو خوف کی نگاہوں سے دیکھا جانے لگا۔ لیکن اس واقعے سے تقریباً 10 سال پہلے کچھ ایسا ہی سین ایک اور جہاز کے ساتھ ہوا تھا، لیکن خوش قسمتی سے وہ اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ 19 سالہ ٹوئنک جارج اور ڈیوڈ امریکن نیوی میں آفیسر تھے۔ اچانک ان کو اپنے والد کی موت کی خبر ملی تو ان کو ایک پرائیویٹ ایئر کرافٹ میں بیٹھ کر اپنے ہوم ٹاؤن جانا پڑا۔ ابھی جہاز کو برمودا ٹرائی اینگل کے سمندر کے اوپر پہنچے 20 ہی منٹ گزرے تھے کہ پائلٹ نے ان کو بتایا کہ جہاز کے تمام انسٹرومنٹ کام کرنا چھوڑ گئے ہیں۔ نہ ہی پائلٹ کو فیول کا اندازہ تھا اور نہ ہی اس کا ریڈیو کام کر رہا تھا، اور نہ ہی اس کو یہ معلوم تھا کہ اس وقت وہ کس سمت میں جا رہا ہے۔ ان دونوں بھائیوں کا کہنا تھا کہ اتنی اونچائی سے بھی ہمیں نہ ہی کوئی شپ نظر آ رہی تھی اور نہ ہی زمین کا کوئی چھوٹا سا حصہ، دور دور تک صرف پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا۔ اتنے میں پائلٹ کے پسینے چھوٹنا شروع ہو گئے اور وہ بے ہوش ہو گیا، لیکن خوش قسمتی تھی کہ جہاز میں کو پائلٹ بھی موجود تھا، جس نے جہاز کا کنٹرول سنبھال لیا، اور چند گھنٹوں کی خوفناک پرواز کے بعد آخرکار ان کو زمین نظر آ گئی، جہاں پر جہاز کو ایمرجنسی لینڈ کر دیا گیا۔ 2015 میں الفارو نام کی ایک کارگو شپ فلوریڈا سے پورٹو ریکو جا رہی تھی، جو 1 اکتوبر 2015 والے دن ریڈار سے غائب ہو گئی۔ یو ایس کوسٹ گارڈ اور ایئر فورس نے ایک کمبائنڈ سرچ آپریشن کیا، اور پورے 1 مہینے کی ریسرچ کے بعد الفارو سطح سمندر سے 1500 فٹ نیچے سمندر کے باٹم پر پائی گئی۔ شپ کے کیپٹن سے جب آخری کانٹیکٹ ہوا تھا، اب ایسا لگ رہا تھا جیسے شپ میں پانی آ چکا ہے۔ وہ الفارو سے ہونے والا آخری رابطہ تھا۔ 23 فروری 2017 ترکی ایئر لائن کا ایک جہاز فلائٹ TK-138 کیوبا کے شہر ہیوانا میں لینڈ کرنا تھا، اور اسی وجہ سے اس کو برمودا ٹرائی اینگل کے اوپر سے گزرنا پڑا۔ لیکن اچانک پائلٹ نے کنٹرول ٹاور کو رپورٹ کیا جہاز بالکل غلط بیہیو کر رہا ہے، جس کی وجہ سے پائلٹ نے فوراً جہاز کا رخ بدل دیا اور ہیوانا کے بجائے ڈیلس ایئرپورٹ پر جہاز کو لینڈ کرا کر 404 مسافروں کی جان بچا لی۔ اس طرح کے کئی اور انسیڈنٹ برمودا ٹرائی اینگل کی حدود میں پیش آ چکے ہیں،
कई तो इंसिडेंट रिपोर्ट हुए हैं जिनकी लिस्ट विकिपीडिया पर मौजूद है। 1967 में क्रिसमस वाले दिन एक अमेरिकन बिजनेसमैन जिसका नाम बुराक था अपनी लग्जरी बोट में मियामी बीच की सैर को निकला, लेकिन थोड़ी ही देर बाद बीच गार्ड्स को बुराक की कॉल आई और उसने बताया कि उसकी बोट की किसी ठोस चीज़ से टक्कर हुई है। और गार्ड वहां पहुंचे तो वहां उनको ना ही कोई बोट मिली और ना ही बुराक का कोई नामो निशान था। वल्लाहु आलम समंदर में ना जाने कौन सी चीज़ से उसकी टक्कर हुई थी, ये राज भी बुराक के साथ हमेशा के लिए दफन हो गया। बरमूदा ट्रायंगल की रोंगटे खड़े कर देने वाली मिस्ट्री हर नए वाक़ये के बाद एक बार फिर लोगों के जहनों में ताज़ा हो जाती है और हर बार की तरह इस मिस्ट्री का जवाब तलाश करने के लिए साइंसदानों की खोज एक बार फिर से शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार साइंसदानों ने कुछ ऐसे ठोस सबूत तलाश किए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से ताल्लुक़ रखने वाली एक अमेरिकन साइंटिस्ट की टीम ने सैटेलाइट से बरमूदा ट्रायंगल की कड़ी जांच की, जिसमें उनको कुछ ऐसा देखने को मिला जो आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा था। उन्होंने नोटिस किया बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर कुछ ऐसे बादल बन रहे हैं जो ना ही स्कायर हैं और ना ही सर्कल, बिल्कुल ये बादल एक नई शक्ल की तरह हैं। माहिरीन का मानना है कि शायद ये क्लाउड्स कोई आम क्लाउड्स नहीं बल्कि ये एयर बम क्लाउड्स हैं, यानी जब ये अजीब किस्म के बादल बनते हैं तो उनके नीचे बहुत ही तेज़ हवा के झोंके चलते हैं जिनकी स्पीड 250 किलोमीटर फी घंटा तक होती है। हवा के इन झोंकों की स्पीड इतनी तेज़ होती है कि ना ही इनमें कोई हवाई जहाज़ आसानी से उड़ सकता है और इनकी वजह से पानी में जो लहरें बनती हैं ना उनमें कोई बड़ी से बड़ी शिप तैर सकती है। साइंसदानों का कहना है कि शायद बरमूदा ट्रायंगल में होने वाले हादसात की ये भी एक वजह मानी जा सकती है। उम्मीद है हिस्ट्री टीवी की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे